آج ہم اسلامی عقائد کے ایک بہت ہی گہرے اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، یوم قیامت یعنی فیصلے کا دن، اور خاص طور پر اس دن کے دورانیے پر۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن یہ کتنا طویل ہوگا؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی غیر یقینی واقعہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت پر آئے گا۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری یہ دنیاوی زندگی جو 60، 70 یا شاید 100 سال کی ہوتی ہے، کتنی مختصر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قیامت کے دن کو ایک بہت ہی طویل واقعے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دن کی طوالت ہے کتنی؟ کتنا لمبا ہوگا یہ دن جس میں پوری انسانیت کا حساب کتاب ہونا ہے؟ اس کا جواب ایک ایسی تعداد ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ 50,000 سال، جی ہاں 50,000 سال۔ یہ عدد اپنے آپ میں اس دن کی وسعت اور ہولناکی کا ایک ہلکا سا اندازہ دیتا ہے۔ اور یہ تعداد کہیں اور سے نہیں بلکہ سیدھی قرآن پاک سے آتی ہے۔ سورۃ المعارج میں فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اور روح اللہ کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو یہ کوئی قیاس آرائی نہیں بلکہ ایک بیان کردہ حقیقت ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ ہے کہ آخر اس دن کو اتنا طویل ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے عظیم حساب کتاب، یعنی اے گریٹ اکاؤنٹنگ۔ سورۃ الکہف کی یہ آیت اس پورے عمل کی تصویر کشی کرتی ہے۔ جب اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا تو گناہگار لوگ اسے دیکھ کر ڈر جائیں گے اور کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی، سب کچھ گن کر رکھ دیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ عمل کئی مراحل پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے پوری انسانیت کو اپنے رب کے سامنے صف بصف کھڑا کیا جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کا ذاتی اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر عمل، ہر لفظ، ہر سوچ، یہاں تک کہ دل میں آنے والی ہر نیت تک کا حساب ہوگا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ہر عمل کے جو اثرات ہوئے، اچھے یا برے، ان کا بھی پورا حساب لیا جائے گا۔ اب جب اس تفصیل پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ یہ عمل دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے، تو پھر یہ 50,000 سال کا دورانیہ بالکل سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ تجربہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے کچھ لوگوں کا تجربہ بالکل مختلف ہوگا۔ اس دن وقت کے دو بالکل الگ الگ تجربات ہوں گے۔ ایک طرف کافر کے لیے اس دن کی طوالت پورے 50,000 سال ہوگی، جس کے بعد اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے آگ ہوگا، اور دوسری طرف مومن کے لیے اسی دن کو اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ اسے ایک فرض نماز سے بھی کم وقت کا محسوس ہوگا۔ اس کی دلیل ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دن مومن پر اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ دنیا میں پڑھی جانے والی ایک فرض نماز سے بھی مختصر ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں تو اس کیفیت کو اور بھی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ مسند ابو یعلا کے مطابق مومنین پر یہ دن ایسے مختصر کر دیا جائے گا جیسے سورج کا افق کے قریب آ کر غروب ہو جانا، یعنی عصر سے مغرب کے درمیان کا وہ مختصر سا وقت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی دن اپنے اندر دو بالکل مختلف حقیقتیں رکھتا ہے۔ یہ ایک دوہرے پن کا دن ہے۔ چلیں ایک بار جلدی سے اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات، یوم قیامت ایک یقینی اور مقررہ واقعہ ہے۔ دوسری بات، اس کی طوالت 50,000 سال بتائی گئی ہے۔ تیسری بات، یہ طوالت ہر زندگی کا مکمل اور منصفانہ حساب کتاب کرنے کے لیے ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس وقت کا ذاتی تجربہ ہر شخص کے اعمال اور ایمان کی بنیاد پر بالکل مختلف ہوگا۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب یہ تصور ذہن میں ہو کہ ایک دن ہر چھوٹے بڑے عمل کا اتنی گہرائی سے حساب ہونا ہے، تو یہ سوچ ہمارے روزمرہ کے اعمال کی اہمیت کو کس طرح سے بدل دیتی ہے؟